اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت ثمود بالنذر، سمود نے بھی تنبیہات کو چھٹلایا۔ یہ سورہ قمر کی 23ویں آیت ہے۔ قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ جب انہوں نے بھی اللہ کی توحید کی دعوت پیش کی تو ان کی قوم نے ماننے سے انکار کیا۔ کن وجوہات کی بنا پر آگے اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ، پس قوم نے کہا کہ ہم اپنے ہی ایک انسان کی اتباع کریں، اس صورت میں تو ہم تو بہک جانے والوں میں شمار کیے جائیں گے۔ ایک بات تو انہوں نے یہ کہی کہ یہ تو بالکل بشر اور انسان ہے، جیسا کہ شروع سے قوموں نے یہی کہا پیغمبروں کے تعلق سے۔ جب دیکھے کہ ایک انسان ان کی ہدایت کے لیے آیا ہے تو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ تو ہمارے جیسا ایک انسان ہے، یہ تو کوئی اور دوسری مخلوق ہونی چاہیے تھی۔ ہم ایسے انسان کو اگر مانیں گے، اس کی اتباع کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہک جانے والوں میں شمار ہو جائیں گے اور ہم دیوانوں میں شمار ہو جائیں گے۔ ان کی جو دلیل جو پیش کر رہے ہیں کہ ایک انسان نہیں ہو سکتا، ان کی ہدایت کے لیے اس کی اتباع ہم نہیں کر سکتے، جبکہ وہ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراشتے ہیں اور تراش کر اس کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں۔ جو معبود بن سکتا ہے اپنے ہاتھوں کا تراشیدہ، لیکن ایک انسان جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اس کی اتباع کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کی عبادت کرنے کے لیے تو نہیں کہا گیا ہے، صرف اتباع کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ جبکہ وہ لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے بنا کر جو خود اس کے خالق ہوتے ہیں، جو بتوں کے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ کیسی بیوقوفی ہے۔ اَوْلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ، کیا ہمارے درمیان یہی ایک شخص تھا جس پر وحی نازل کی گئی، بلکہ وہ بڑا ہی جھوٹا ہے اور شیخی خورا ہے۔ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ، وہ کل ہی جان لیں گے کہ کون جھوٹا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کیا یہی ایک شخص بچ گیا تھا جس پر وحی نازل کی گئی اور کوئی دوسرا نہیں ملا تھا؟ کوئی بڑا رئیس ہوتا، کم از کم انسان ہے بھی تو، اگر یا کہیں کا کوئی بڑا سردار ہوتا، اس کے پیچھے ایک بڑا جتھا ہوتا اور بڑے حشم و قدم ہوتے، اس کے ساتھ لوگ ہوتے، شان و شوکت کے مظاہرے ہوتے، تو پھر ہم اس کو مان لیتے تھے۔ یہ تو چھوٹا اور شیخی خورا نظر آ رہا ہے، اپنی آپ کی بڑائی کے لیے ایسا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے، سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ، کل تم جان لو گے، مطلب یہ قیامت کے روز تم جان لو گے کہ کون جھوٹا اور شیخی خورا ہے۔ إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاسْتَبِرْ، ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں، پس تم انجام کے منتظر رہو اور صبر کرو۔ اور پھر انہوں نے ان کے نبی سے ایک فرمائش کر دی، معجزے کی فرمائشی معجزہ، وہ یہ کہ ہم کو تم ایک اونٹنی لا کر دکھا دو اس پتھر کی چٹان سے۔ بتا دیا کہ فلاں چٹان کے اندر سے اونٹنی ایک برآمد ہونا چاہیے، وہ بھی گابن ہونی چاہیے 11 مہینے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم تمہیں وہ معجزہ دکھائیں گے، لیکن اس کو ایک فتنے کے طور پر تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ فتنہ کیا تھا؟ وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنُهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ، اور انہیں آگاہ کر دو کہ پانی ان کی اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے۔ اب یہ ہوا کہ اونٹنی جب آ گئی تو وہ تو اللہ کے پاس سے آئی ہوئی اونٹنی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے فرما دیا کہ پانی اب تقسیم ہو گیا ہے۔ تم جو گھاٹ پر پانی پیتے اور اپنے جانوروں کو پانی پلاتے تھے، اب اس تمہارے لیے ایک ہی دن ہوگا۔ ایک دن تم اور تمہارے جانور پئیں گے اور دوسرے دن وہ اونٹنی پی گی۔ اور اونٹنی ایسی تھی کہ پورا پانی پی جاتی تھی، اور اس کی وجہ سے جن کے پاس جانور زیادہ تھے وہ پانی کا ذخیرہ نہیں رکھ پا رہے تھے اور ان کو بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ لیکن اونٹنی ایک مدت تک دندناتی ہوئی پھرتی رہی ان کی بستیوں میں اور چرتی پھرتی رہی۔ ان کی باری کے دن کسی کو پانی پہ آنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ وہ لوگوں کو یہ بات کا اندازہ تھا کہ اس کے پیچھے ایک زبردست طاقت کار فرما ہے، اور جن کے پاس زیادہ جانور تھے ان کے لیے تو بڑا پریشان کن معاملہ ہو گیا تھا۔
اور وہ اس اونٹنی سے بڑے سخت مرعوب بھی تھے، ان کو یہ احساس تھا کہ اس کے پشت پر کوئی غیر معمولی طاقت کام کر رہی ہے، چنانچہ اس پر ہاتھ ڈالتے ہوئے وہ ڈر رہے تھے۔ بالآخر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالنے کی تجویز کی، اور بستی کا ایک انتہا سے زیادہ بدبخت انسان جو تھا اس کو انہوں نے اکسایا۔ کذبت ثمود بتقواها اذ انبعث اشقاها، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اس میں سورہ شمس میں کہ انہوں نے جھٹلایا، سمود نے جھٹلایا اپنے رسول کو، اور پھر اس میں کا انتہا سے زیادہ بدبخت جو شخص تھا اس کو اکسا کر اس کو اس اونٹنی کے مارنے پر مجبور کر دیا اور اس کو لگا دیا۔ فنادوا صاحبهم فتعاطى فأخر، پس اس نے اپنے رفیق کو بلایا، اونٹنی پر وار کیا اور مار ڈالا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پھر دیکھ لو کیسا ہوا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ، یقیناً ہم نے ان پر ایک سخت ہولناک آواز بھیجی، پھر وہ کانٹوں کی رودی ہوئی باڑ کی طرح پھس ہو کر رہ گئے۔ بس اس اونٹنی کو مارنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ان کے اوپر، اور ایسا عذاب کہ ان سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بالکل باڑ جیسے رون دی جاتی ہے، بالکل اسی طریقے سے ان کو تباہ و برباد کیا اور ان کو ہلاک کیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، پھر ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ، قوم لوط نے بھی تنبیہات کی تکذیب کی۔ پھر قوم لوط کا تذکرہ آ رہا ہے۔ قوم لوط میں سب کے سب نافرمان اور بدکردار تھے، سوائے ایک گھر کے جس کا تذکرہ سورہ ذاریات میں آ چکا ہے۔ وہ گھر حضرت لوط علیہ السلام کا تھا، ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ نہیں تھی، وہ مومنہ نہیں تھی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں جکڑا اور اس کو جہنم میں جانے والوں میں شامل فرما دیا، جس کا تذکرہ سورہ تحریم 28ویں پارے میں آیا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے لوط علیہ السلام کے گھر میں صرف ان کی 2 بیٹیاں ان کے ساتھ تھیں، بس اتنے ہی، اور سارے کے سارے بدکار تھے۔ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاسِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسِحْرٍ نِعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ، ہم نے اس پر پتھراؤ کرنے والی ہوائیں بھیجی مگر لوط پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا۔ ہم نے انہیں بوقت سحر بچا لیا اور اپنے فضل سے اپنے ہم شکر کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بچانے اور نجات دینے کا تذکرہ فرمایا جو لوط علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے، لیکن جو نہیں لائے تھے، جو نافرمانی کر رہے تھے، ان کے اوپر پتھراؤ کرنے والی ہوائیں بھیجی جس سے وہ غارت ہو گئے، اور پھر ان کو صبح صبح کے وقت بچا لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے فضل و کرم سے، اور پھر ہم شکر کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو شکر کا معنی کیا ہے کہ شکر کے تعلق سے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو بھی نعمتیں اس کو مہیا ہیں وہ کس نے دی ہے۔ نعمتیں دینے والے کی طرف وہ راغب ہو، اس کے بارے میں سوچے۔ نعمتیں دینے والی ذات سوائے اللہ تعالیٰ کی اور کوئی نہیں ہو سکتی دنیا میں۔ چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی نعمت اس کو اپنے طرف سے نہیں ملی ہے، اپنے آپ نہیں ملی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے۔ تو پھر نعمت دینے والوں نعمت کو استعمال کرتے وقت نعمت دینے والے کی مرضیات کا خیال رکھا جائے، یہ شکر ہے۔ شکر یہ نہیں کہ بس اللہ شکر کہہ دیا اور پھر اپنے من مانی وہ نعمت کو استعمال کرتا رہا، تو وہ نعمت کا شکر نہیں کہے گا بلکہ ناقدری کی جائے گی، ناشکری کہا جائے گا اس کے تعلق سے۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، اور یقیناً لوط نے انہیں ہماری گرفت سے ڈرایا تھا مگر وہ یقین نہ لائے اور شک و شبہ میں پڑے رہے۔ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب قوم لوط پر عذاب کا جو ہے کے بارے میں خیال کیا تو پھر وہاں پر فرشتوں کو بھیجا ان کی بستی میں۔ جب ارادہ کیا گیا تو فرشتوں کو حسین لڑکوں کی شکل میں بھیجا گیا، کیونکہ وہ لوگ دیوانے تھے لڑکوں کے۔ لڑکے جب پہنچے مہمان بن کر حسین لڑکوں کی شکل میں تو ٹوٹ پڑے ان کے گھر پر لوط علیہ السلام کے، اور مطالبہ شروع کر دیا کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ لوط علیہ السلام نے ان سے منت سماجت کی کہ ایسا مت کرو، یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا مت کرو، لیکن وہ بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کے گھر پر حملہ کر دیا اور وہ مہمانوں کو لے جانے کی کوشش کرنے لگے۔ تو اس وقت جو فرشتے تھے انہوں نے کہا کہ آپ گھبراؤ مت۔ اس میں حضرت جبرائیل امین بھی تھے، انہوں نے اپنے پر کے ایک حصے سے ان کی آنکھوں پر مارا تو وہ سارے کے سارے جو بھی آئے تھے وہ اندھے ہو گئے۔ یعنی یہ عذاب کا سلسلہ اب ان کے اوپر شروع ہو چکا تھا۔ سب سے پہلا بڑے عذاب سے پہلے یعنی خاص عذاب ان کو دیا گیا، ان کو اندھا کر دیا گیا، وہ اندھے ہو کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹے۔
اور پھر گھروں کو لوٹنے کے بعد دوسرے دن صبح ان کے اوپر جو عذاب آیا اس سے وہ سارے کے سارے ہلاک ہوئے۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَتَمَسْنَ أَعْيُنُهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ، اور ان لوگوں نے لوط علیہ السلام کو اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی تاکہ ان کے ساتھ بدکاری کریں، لہٰذا ہم نے ان کی آنکھیں بے نور کر دی کہ اب میرے عذاب کا مزہ چکھو اور میری تنبیہات کو خاطر میں نہ لانے کی سزا بھگتو۔ وَلَقَدْ سَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور صبح سویرے ان پر نہ ٹلنے والا عذاب آیا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ، لہٰذا میرے عذاب کا مزہ چکو اور میری تنبیہات پر کان نہ دھرنے کی سزا بھگتو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور یقیناً آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھی۔ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، مگر انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلا دیا تو ہم نے ان کو اپنی گرفت میں اس طرح لیا کہ کوئی زبردست قدرت والا ہی پکڑتا ہے۔ یہاں سے قوم فرعون کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ آل فرعون کا مطلب یہ ہے کہ فرعون اور اس کے ماننے والے ان کو بھی ڈرایا گیا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے واضح معجزات لے کر ان کے پاس گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں اس کا تذکرہ کیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، فرمایا 9 نشانیوں کا تذکرہ، اور سب سے پہلے 2 نشانیاں جو دی گئی تھی وہ عصا جو اژدہا بن جاتا تھا جیسے ہی نیچے پھینکا جاتا، اور ید بیضا، ہاتھ کو بازو میں دبا کر نکالتے تو وہ چمکدار سفید روشن نظر آتا۔ یہ 2 نشانیاں سب سے پہلے دی گئی۔ اس کے بعد دیگر بہت سی نشانیاں جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ اعراف 9ویں پارے میں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِيَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا، یعنی ان کے اوپر طوفان بھیجے اللہ تعالیٰ نے، اور پھر ٹڈیاں بھیجی گئی، اور پھر ان کے پاس جوئیں بھیجی گئی، اور مینڈک بھیجے گئے، اور خون بھیجا گیا۔ یہ عذاب کی شکلیں تھیں ان کے پاس، کیونکہ وہ مان نہیں رہے تھے تو ان کو ماننے کے لیے اور ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ مختلف عذاب بھیجتے جاتے۔ جیسے عذاب پہنچتا موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ تم اپنے رب سے دعا کرو، اور اگر یہ عذاب ہم پر سے ٹل جائے گا تو پھر ہم تمہاری بات مان کر تم پر ایمان لے آئیں گے۔ جیسا ہی عذاب ٹلتا پھر سے وہی حرکتیں شروع۔ وہ قوم تھی ہی ایسی شروع سے، تو اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ انہوں نے بات کو نہیں مانا، اور پھر اس کے بعد ہم نے ان کو اپنی گرفت میں لیا، ایسی زبردست گرفت جیسے قدرت والا پکڑتا ہے ویسے ہم نے اس کو پکڑا۔ اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر، اے اہل قریش، کیا تمہارے کفار کچھ ان مذکورہ لوگوں سے بہتر ہے؟ کیا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے؟ اب یہاں سے کفار قریش سے پھر سے خطاب کیا جا رہا ہے، ان کی طرف جو ہے پلٹایا جا رہا ہے بات کو کہ دیکھو ان تمام قوموں کے حالات ہم نے تم کو سنائے ہیں، انہوں نے کیسے کیسے تکذیب کی تھی، جبکہ وہ بڑی زبردست اور طاقتور قومیں تھی۔ جب انہوں نے تکذیب کی تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں سکی، اور تم کیا سمجھ رہے ہو؟ کیا تم ان سے بہتر ہو؟ تم جیسے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہو، ان کو ماننا نہیں چاہتے، ان کی بات کو ٹھکراتے ہو، تو کیا تم بچ جاؤ گے؟ ایسا کیا سمجھ رہے ہو تم؟ یا تمہارے پاس جو ہے کوئی آسمانی کتاب میں جو ہے کوئی تمہارے لیے معافی لکھی ہوئی ہے؟ دونوں باتیں نہیں ہیں۔ ام یقولون نحن جمیع منتصر، کیا وہ کہتے ہیں کہ اپنی جماعت کے ساتھ ناقابل تسخیر ہے؟ سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب ان کی جماعت شکست کھا جائے گی اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے۔ اور بڑا زام تھا ان کو، کفار قریش کو، سردار کو، کہ ہماری بہت زبردست جمعیت ہے اور ہم کو کوئی نے تسخیر نہیں کر سکتا، ہم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ان کے زام کی جواب میں اللہ تعالیٰ یہاں پر جواب دے رہے ہیں۔ یہ پیشن گوئی اللہ تعالیٰ نے فرما دی تھی ہجرت سے 5 سال پہلے کہ ان قریب ان کی جماعت شکست کھا جائے گی اور پیٹ پھیر کر بھاگتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس وقت کے حالات مسلمانوں کے اتنے کمزور تھے، ہجرت سے 5 سال پہلے کا اندازہ لگائیے کہ ایک جماعت اس میں سے ان لوگوں کے خوف سے اور ان لوگوں کے تنگ کرنے کی وجہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئی تھی، اور دوسرے تمام مسلمانوں کو انہوں نے محصور کر کے رکھ دیا تھا
شیب ابی طالب کی گھاٹی میں یہ حال ان کا تھا۔ اس وقت ان کو کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پتے کھا کر زندگی گزار رہے ہیں، چمڑے کھا رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں۔ اس وقت ایسی زبردست پیشین گوئی کی جا رہی ہے تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ پیشین گوئی کس کے تعلق سے کی جا رہی ہے۔ کیا مسلمان آج سے 7 سال کے بعد اتنے زبردست اور طاقتور ہو جائیں گے؟ ان کو پتہ بھی نہیں تھا، تصور نہیں کر سکتے تھے۔ یہ پیشین گوئی ہجرت سے 5 سال پرانی ہے۔ اس وقت کوئی تصور تک نہیں کر سکتا تھا کہ مستقبل قریب میں ایک ایسا انقلاب بھی آ سکتا ہے، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی بے بسی کا حال یہ تھا کہ ان میں سے ایک جماعت کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ملک چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اور اس کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد اکرمہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جب سورہ قمر کی آیت نازل ہوئی تو میں حیران تھا کہ آخر یہ کون سی جمعیت ہے جو شکست کھا جائے گی، مگر جب جنگ بدر میں کفار شکست کھا کر بھاگ رہے تھے تو اس وقت میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا پہنے ہوئے آگے کی طرف جھپٹ رہے ہیں۔ آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہیں، سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ اور اس کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ جنگ بدر سے ایک رات پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر سجدے میں دعائیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ یہ چھوٹی سی جماعت آپ کی نام لینے والی اگر یہ ختم ہو جائے گی، کفار ان کو ختم کر دیں گے تو اس روئے زمین پر آپ کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں بچے گا۔ تو فوراً اسی وقت سجدے میں پھر سے آپ کو جو ہے یہ پیشین گوئی کی گئی اور یہ تسلی دی گئی کہ وہ لوگ بھاگ جائیں گے، اور آپ مسکراتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور یہ آیت پڑھنا شروع کر دیے، سیہزم الجمع ویولون الدبر بل الساعة أدہا وعمر بل الساعة موعدهم والساعة أدہا وعمر، بلکہ اصلی وعدے کا وقت تو بڑی ہی آفت اور نہایت ہی شدید مصیبت کا وقت ہے، یعنی قیامت کا وقت۔ یہ تو چھوٹا سا عذاب ہے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعور، بے شک مجرمین غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ان کی عقل ماری گئی ہے۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا اب جہنم کی آگ کا مزہ چکھو۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہمارا ہر حکم چشم زون میں پورا ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ